بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کے راستے میں فکر آخرت پر توجہ دلانے کے لیے بعض ہمارے عوام ساتھیوں سے بھی اور اہل علم حضرات سے بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، یا ابادر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق وخفف الحمل فإن السفر بعید واحمل الزاد فإن العقبۃ طویلہ واخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ اے ابو ذر، کشتی بنا سوار لو، یعنی کشتی تیار کر لو، کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے، اور بوجھ ہلکا رکھو کیونکہ سفر بہت دور ہے، اور توشہ تیار کر لو کیونکہ گھاٹی بہت لمبی ہے، اور عمل کو خالص رکھو کیونکہ پرکھنے والا خوب دیکھ رہا ہے کہ تم کس کی خاطر عمل کر رہے ہو۔ یہ روایت آخرت پر، اخلاص پر اور بہت سی فکر پیدا کرنے والی باتوں کے پیش نظر نقل کی جاتی ہے۔ اس روایت کے سلسلے میں محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ روایت سندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اسے محدثین نے آج تک اس کی سند نہیں پائی ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت منقول نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے بغیر کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس تعبیر کے ساتھ نقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات، یہودیوں کی کتابوں میں، تورات وغیرہ میں یہ روایت پائی جاتی ہے اور بعض دیگر سلف صالحین سے منقول ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ چونکہ بیان کرنے والوں کو حدیث کیا ہے، اسرائیلیات کیا ہیں، اس کا فرق جب نہیں ہوتا ہے، فرق جب نہیں ہے تو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک تمیز نہیں آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا اور اسرائیلیات کو سمجھنے کا، تو محض حدیث کا مفہوم ہے کا سہارا لے کر بہت سی حدیثیں بیان کرنا درست نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جن کی طرف ہر چھوٹی بڑی بات منسوب کر دی جا سکے۔ چنانچہ اس روایت کے سلسلے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے بعد بھی یہ روایت کسی کو نہیں ملی ہے، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ بہت سے علماء نے، جیسے حافظ ابن حجر ہیثمی نے الزواجر میں اور علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں اسے ذکر کیا ہے، لیکن ان حضرات نے بھی سند نہیں ذکر کی ہے، اور بلا سند کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہو اور اس کی سند نہ ہو، وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی ہے جس کی سند نہ ہو، اور سند ہو بھی تو اس کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کی بھی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس واسطے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے، بلکہ اسرائیلی روایت کر کے بیان کرنا درست ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل ایسا ہوا کہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھوڑا خریدے 4000 درہم میں، فانفدھا الی طرطوس، اور اس گھوڑے کو طرطوس شہر جہاں وہ رہتے تھے ادھر اس گھوڑے کو بھجوا دیا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اس گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے خریدتے تو اور اچھا تھا، یعنی جتنی قیمت آپ نے اس میں صرف کر دی ہے اس کے بجائے آپ کو اور 10 اچھے گھوڑے آ سکتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پیسہ بہت زیادہ لگا دیا اور آپ دھوکہ کھا گئے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابن مبارک نے فرمایا، الناقد بصیر فإن الناقد بصیر، پرکھنے والا دیکھ رہا ہے، پرکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ ہم کس نیت سے خرید رہے ہیں، اور بیچنے والا کتنا سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میں خرید چکا ہوں، باقی کون دھوکہ دیا کون دھوکہ کھایا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حضرت ابن مبارک کا جملہ ہے فإن الناقد بصیر، اس کو منسوب کر دیا گیا آپ علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پرکھنے والا دیکھ رہا ہے، اس واسطے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرو۔ یہ تو حکم ہے کہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن اخلاص کے ساتھ کرنے کی ترغیب آپ نے اس نہج اور اس تعبیر سے دی ہو یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وہی لفظ آپ کی طرف منسوب کیا جائے گا، لفظ بدلنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام کا مقام اور آپ کی شان ہے، اس لیے یہ حدیث کہہ کر بیان نہ کیا جائے۔ اسرائیلیات ہیں یا اسلاف کی بات ہے یا اکابرین کے ملفوظات ہیں، اس طرح اگر یہ بیان کیا جاتا ہے تو چونکہ اس میں جو بیان کیے گئے جملے ہیں وہ جملے واقعتاً صحیح ہیں، لیکن یہ ہر صحیح بات، ہر صحیح جملہ نبی کی طرف منسوب کرنے کا اختیار نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔